ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ اس آیت مبارکہ میں بھی اللہ رب العزت نے اپنی ذات سے ڈرنے اور آپس کے اندر صلح صفائی کے ساتھ رہنے کی ترغیب دی ہے، حکم ارشاد فرمایا۔ اور پھر 26واں پارہ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 10 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، انما المؤمنون اخوہ، مسلمان بھائی ہیں، فاصلحوا بین اخویکم، تو اپنے دو بھائیوں میں صلح کرو، واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پہ رحمت ہو۔ یہ 3 آیات مبارکہ آپ کے سامنے بیان کی گئیں۔ اس سے اندازہ کیجئے کہ صلح کروانے کا عمل کتنا عظیم عمل ہے کہ ہمارا رب تعالی، ہمارا مالک، ہمارا رازق، ہمارا پروردگار، ہمارا معبود جل جلالہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ صلح کی بات کرو، صلح صفائی سے آپس میں رہو، اور اگر کہیں دو مسلمان آپس میں ناراض اور جدا ہیں تو آگ کو نہ بھڑکایا جائے بلکہ صلح کروائی جائے۔ احادیث مبارکہ میں بھی بہت زیادہ فضائل بیان ہوئے ہیں صلح کروانے کے۔ یہ حدیث شریف سنن ابی داؤد کے اندر موجود ہے، اور اس کو حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا کہ حضور سید العالمین خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں روزہ، نماز اور صدقہ سے افضل عمل نہ بتاؤں؟ آپ ذرا اس استفسار پر غور فرمائیے کہ جان عالم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ کیا میں تمہیں اس عمل کی خبر نہ دوں کہ جو روزے، نماز اور صدقے سے افضل ہے؟ شمع رسالت کے پروانوں، ہدایت کے درخشندہ ستاروں یعنی حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان، جو اس وقت اس فرمان عالی کے وقت بارگاہ میں حاضر تھے، انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، ضرور ارشاد فرمائیے۔ تو رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ عمل جو نماز، روزہ اور صدقے سے جسے افضل فرمایا وہ عمل آپس میں روٹھنے والوں میں صلح کروا دینا ہے، کیونکہ روٹھنے والوں میں ہونے والا فساد خیر کو کاٹ دیتا ہے۔ جب آپس میں صلح صفائی ہوگی، ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہوں گے، کسی کو کوئی پرابلم بنا تو معاونت کریں گے، کسی چیز کی ضرورت پڑی، وہ مالی معاونت ہو، کوئی تکلیف ہو گئی، گھر میں مریض ہے اٹھا کے ہاسپٹل لے گئے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ جب آپس میں صلح ہوگی تو یہ سارے نیک امور اور خیر خواہی کے امور سر انجام دے سکیں گے، لیکن جب آپس میں ناراضگی ہے اور آپس میں صلح ہی نہیں ہے تو فرمایا کہ یہ روٹھنے والا جو عمل ہے وہ یہ فساد خیر کو کاٹ دیتا ہے، خیر کے سلسلے اس سے رک جاتے ہیں، فساد کے سلسلے اس سے بڑھ جاتے ہیں۔ دوسری حدیث پاک سنیے، امام منذری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو الترغیب و ترہیب کے اندر نقل کیا، اور سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ حدیث مروی ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے افضل صدقہ روٹھے ہوئے لوگوں میں صلح کروا دینا ہے۔ اور صدقے کے فضائل کثیر ہیں، صدقہ بری موت سے بچاتا ہے، یہ حدیث ہے، صدقے سے بلائیں ٹلتی ہیں، یہ بھی حدیث میں مضمون ہے، صدقہ بری موت سے بچاتا ہے، یہ بھی مضمون حدیث شریف میں ہے۔ تو لہٰذا صلح کروانے کو افضل ترین صدقہ ارشاد فرمایا گیا۔ تیسری حدیث مبارک سماعت کیجئے، یہ صحیح بخاری کتاب الجہاد کے اندر موجود ہے، اور اس کو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا کہ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کے ہر جوڑ پر ہر اس دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے ایک صدقہ ہے، یعنی جب بندہ صبح کرتا ہے تو سر سے لے کر پاؤں تک وجود کے تمام حصوں پر صدقہ کرنا اس کے لیے ہے کہ وہ صدقہ کرے۔
دو آدمیوں کے درمیان، اب دیکھیے غور فرمائیے کہ صدقے کے بارے میں آقا علیہ السلام نے ہمیں کس قدر حسین فہرست ان اعمال کی ارشاد فرمائی۔ فرمایا دو آدمیوں کے درمیان انصاف کرنا صدقہ ہے۔ کسی شخص کی مدد کے لیے اسے اپنی سواری پہ سوار کرنا یا اس کا سامان اپنی سواری پر لادنا صدقہ ہے۔ سبحان اللہ، یہ بندہ سوار ہے اور کوئی پیدل جا رہا ہے، خصوصاً آج کل گرمی کا موسم ہے، تو اگر کوئی اور خطرات نہ ہوں، جیسے حالات کے اعتبار سے لٹیرے چور اچکے بھی پھرتے ہیں، اور ایسے لوگوں نے بہت سارے مستحق لوگوں کے حقوق کو بھی زائل کر رکھا ہے کہ آج کل لوگ کسی کو لفٹ دینے میں گھبراتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ جیب کاٹ لے گا، اس کے پاس پسٹل چاقو ہوگا اور یہ مجھ سے میری نقدی موبائل اور چاہے میری بائک ہی چھین کے فرار ہو جائے گا۔ ان خطرات نے بھی، یعنی برے لوگوں نے اچھے لوگوں کے لیے اچھائی کے راستوں کو بھی بند کیا ہوا ہے۔ بہرحال جہاں ایسے خطرات نہ ہوں تو اپنی سواری پر کسی کو بٹھانا، یا اس کے پاس سامان ہے وہ اٹھا کر جا رہا ہے، اس کا سامان اپنی سواری پہ لاد کے اس کو اس کی منزل تک پہنچا دینا، حدیث پاک میں فرمایا کہ یہ بھی صدقہ ہے۔ وہ لوگ جو آج کل حرمین شریفین کی حاضریوں سے مستفید ہو رہے ہیں عمرے کی صورت میں، لاکھوں لاکھ زائرین مکہ شریف مدینہ شریف کی حاضریوں سے مشرف ہیں، بڑے بڑے گروپس جاتے ہیں اور فلائٹوں کے اندر اکثریت عمرہ زائرین ہی کی ہوتی ہے، ان میں بوڑھے اور بیویاں بھی ہوتی ہیں۔ تو یہ ایک اس نیکی کو کمانے کا بہترین موقع ہے کہ جو جوان حضرات ہیں وہ اپنے ساتھ والے جو حاجی ہیں، بوڑھے ہوں، بیویاں ہوں یا ضعیف ہوں، تو ان کے سامان کو اچھے طریقے سے کلیئر کروا کے جس بس وغیرہ میں کوسٹر وغیرہ میں جانا خود رکھ دیں، آگے ہوٹل پہ پہنچتے ہیں مکہ شریف مدینہ شریف، تو سعادت جان کر کسی کا سامان اٹھا کر اسے لفٹ تک اور پھر ہوٹل کے کمرے تک پہنچایا جائے، تو یہ بہرحال خطرے سے خالی بھی، اور پھر حرم مکہ کی نیکی، اور وہ بھی ماہ رمضان شریف میں، سبحان اللہ، یوں یہ کہہ لیجئے کہ ایک بحر بے کراں ہے نیکیاں پانے کا۔ اللہ تعالی ہمیں نیکیوں کے معاملے میں شوق رکھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور فرمایا نماز کے لیے ہر قدم چلنے پر صدقہ ہے۔ ایک بندہ اپنے گھر سے مسجد کی طرف آتا ہے تو قدم قدم پر اسے صدقے کا ثواب ہے، اور راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کر دینا صدقہ ہے۔ راستے نہ روکے جائیں، ان میں کانٹے نہ بچھائے جائیں، ایسی چیزیں نہ پھینکی جائیں کہ جس سے پھسلن کا خطرہ ہو، کو گر جائے بیچارے کے چوٹ آ جائے، وہ زندگی بھر کے لیے معذور ہو جائے، بلکہ راستوں میں تکلیف دہ چیز راستوں سے ہٹانا یہ ہمارے دین اسلام کی ترغیب اور تعلیم ہے، اور اسے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صدقے کے اجر سے تعبیر فرمایا۔ تو یہ حدیث پاک بھی بتا رہی ہے کہ دو آدمیوں کے درمیان انصاف کرنا یہ صدقہ ہے۔ ایک اور حدیث شریف سماعت فرمائیے، اس حدیث کو بھی امام منذری رحمہ اللہ نے الترغیب و ترہیب کے اندر نقل کیا، اور اس کے راوی حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ تاجدار رسالت مخزن جود و سخاوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، کیا میں تمہیں ایک تجارت کے بارے میں نہ بتاؤں؟ قربان جائیے کریم علیہ السلام کا اپنے غلاموں کو کس پیار سے اور کس حسن تدبیر کے ساتھ سرکار ترغیب ارشاد فرماتے ہیں۔ پہلے آپ نے جو حدیث سنی اس میں تھا کہ کیا تمہیں ایسے عمل کی خبر نہ دوں جو نماز، روزہ اور صدقہ سے افضل ہے؟ یہاں حضرت ابو ایوب جو میرے سرکار کے میزبان ہیں مدینہ پاک کے، ان سے میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کیا میں تمہیں ایک تجارت کے بارے میں نہ بتاؤں؟ تو سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا ہے میرے کریم ضرور ارشاد فرمائیے۔ فرمایا جب لوگ جھگڑا کریں، یعنی اگر لوگوں کے بیچ جھگڑا ہو جائے تو ان کے درمیان صلح کروا دیا کرو، جب وہ ایک دوسرے سے دوری اختیار کریں تو انہیں قریب کر دیا کرو۔ یہ تجارت کس کے ساتھ ہے؟ یہ تجارت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، اور یہ وہ تجارت ہے جو نفع مند ہی ہے، جس میں خسارہ کوئی نہیں ہے۔
اور دوسری روایت میں یہ کلمات ہیں کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کریم آقا علیہ السلام نے مجھے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسے صدقہ کے بارے میں نہ بتاؤں جسے اللہ عز و جل اور اس کا رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پسند کرتے ہیں؟ اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا، جب لوگ ایک دوسرے سے ناراض ہو کر روٹھ جائیں تو ان میں صلح کرا دیا کرو۔ ایک اور حدیث شریف یہ بھی امام منذری رحمہ اللہ نے الترغیب و ترہیب کے اندر نقل کی، اور اس کے راوی حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ جان عالم شفیع اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص لوگوں کے درمیان صلح کروائے اللہ تعالیٰ اس کا معاملہ درست فرما دے گا، اور اسے ہر کلمہ بولنے پر، کون سا کلمہ؟ جو اس نے دو ناراض شدہ، دو جدا ہوئے، دو جھگڑنے والوں کے درمیان صلح کی راہ ہموار کرنے کے لیے جو الفاظ بولے، تو فرمایا اس بندے کو اس بولے گئے ہر کلمے پر ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور جب وہ لوٹے گا، یعنی یہ عمل کر کے صلح کروا کے جب وہ لوٹے گا تو اپنے پچھلے گناہوں سے مغفرت یافتہ ہو کر لوٹے گا۔ اندازہ کیجئے کہ آج ہم نے اتنے عظیم اور فضیلت والے عمل سے منہ موڑا ہوا ہے، بلکہ جدائیوں، تفریق، لڑائیوں کی فضا جو ہے اسے زیادہ پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور ایک بندہ تو ایک بات پر کسی سے ناراض بیٹھا ہوتا ہے اور یہاں مزید 10 کا اضافہ کر کے اس کی ناراضگی اور جدائی اور خفگی کو مزید مضبوط کر دیا جاتا ہے۔ مسلمان کو اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ علیہ السلام نے یہ تعلیم نہیں دی، بلکہ حدیث شریف سنیے کیا حسین سطر ہے اس کی پہلی، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صلح کرواؤ کہ تمہارا رب تعالی بھی صلح کروائے گا۔ اس ضمن میں ایک بڑی ہی عظیم حدیث مبارکہ سماعت فرمائیے گا، اور یہ بڑی ہی ایمان افروز حدیث شریف ہے، اور اس کو امام حاکم نیشاپوری رحمہ اللہ نے مستدرک کے اندر نقل کیا، اور اس کے راوی حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک دن حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار گوہر بار میں حاضر تھے کہ ہمارے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام نے تبسم فرمایا، یعنی حضور مسکرائے۔ سبحان اللہ، اس مسکراہٹ پہ بھی قربان جائیں کہ جس سے مرجھائی ہوئی کلیاں کھل اٹھتی ہیں۔ اور امام عاشقاں مجدد دوراں سیدی الشاہ امام محمد رضا خان قادری رحمۃ اللہ علیہ آقا علیہ السلام کے تبسم پر یوں سلامی پیش کرتے ہیں کہ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑیں اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ تو سرکار علیہ السلام مسکرائے تو حضرت امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے ماں باپ حضور پہ قربان، سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تبسم فرمایا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ تو جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت فاروق اعظم کی عرض پر فرمایا، میرے دو امتی قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دو زانو گر پڑیں گے، یعنی التحیات کی صورت میں۔ ایک عرض کرے گا، یا اللہ اس سے میرا انصاف دلا کہ اس نے مجھ پر ظلم کیا تھا۔ یاد رہے کہ ظلم کی کئی اقسام ہیں، اور گزشتہ 2 سالوں میں ہمارا یہ جو سلسلہ علم و ادب چلتا رہا، ظلم کی مذمت میں ہم نے کئی نشستوں میں گفتگو کی ہے۔ تو یہ سارے جو بیانات ہیں وہ ہمارے اسی تحریک بزم صوفیہ اس کے پیج پر موجود ہیں، اور بلکہ اب تو ایک ایک کر کے جو یوٹیوب چینل ہے واحد ٹی وی، یعنی WAHAD TV، اس پر وہ تمام سلسلوں کو ایک ایک کر کے منتقل وہاں کیا جا رہا ہے۔ تو ظلم کی مذمت کے بارے میں بھی یہ سننا چاہیے۔ آج کل معاشرے کے اندر تحمل کی جگہ ظلم اور جبر نے لے رکھی ہے، جو کسی صورت بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ تو فرمایا وہ 2 بندے، ان میں سے ایک کہے گا، الہی اس نے مجھ پہ ظلم کیا، میرا انصاف دلا دے۔
اللہ تبارک و تعالی اس مدعی یعنی دعویٰ کرنے والے سے فرمائے گا اب یہ بیچارہ یعنی جس پر دعویٰ کیا گیا ہے وہ کیا کرے، اس کے پاس تو کوئی نیکی باقی نہیں، قربان جائیں اس مالک کی کریمی پر۔ وہ کس قدر، یہ لفظ کس قدر بھی یہاں نہیں بنتا، کیونکہ اس میں بھی احتمال ہے کہ بندہ کو حد مقرر کر لے، اس کے کرم کی حد ہی کوئی نہیں۔ عقل انسانی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حد و کنارے کو پا ہی نہیں سکتی، وہ بڑا ہی مہربان ہے۔ اس کی کریمی، اس کی مہربانی، اس کی رحمت کی جو جھلک ہے اور اس کی کریمی کا جو مظہر ہے، اس کی رحمت کا جو مظہر ہے، وہ حضور مصطفیٰ جان رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے۔ تو اللہ فرمائے گا تو اب اس پہ دعویٰ کر رہا ہے، اس بیچارے کے پاس ہے کیا کہ یہ جو بدلے میں تمہیں دے دے؟ تو مظلوم عرض کرے گا میرے گناہ اس کے ذمہ ڈال دے، اس کے پلے تو نیکی کوئی نہیں ہے، تو پھر مالک یہ کر دے کہ میرے گناہ اس کے ذمہ ڈال دے، اس نے میرے ساتھ زیادتی کی۔ اتنا ارشاد فرما کر حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی چشمان کرم سے اشک جاری ہوئے، اور اشک باری کی حالت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ دن بہت عظیم دن ہوگا، کیونکہ اس وقت یعنی قیامت کے دن ہر ایک اس بات کا ضرورت مند ہوگا کہ اس کا بوجھ ہلکا ہو۔ اس لیے دنیا میں جانے سے پہلے اپنے کندھوں کو لوگوں کے حقوق سے خالی کر لیا جائے۔ چھوٹی چھوٹی بات بھی اگر ہو، جسے ہم آج چھوٹا سمجھ لیتے ہیں، کسی کو گالی دی، کسی کو تھپڑ مار دیا، کسی کو مکہ مار دیا، اور چلتے چلتے کسی کو بائک کی ٹکر دے دی، بیچارہ گر گیا اور یہ ہنستا ہوا مسخری کرتا گزر گیا، یہ اس کا بھرنا قیامت کے دن بہت مشکل کام ہے۔ ہر بندہ اللہ کے دربار میں، وہ جو ظلم کی مذمت پر ہم نے گفتگو کی اس میں حدیثیں بیان کی، چڑیاں بھی اللہ کے دربار میں فریاد کریں گی کہ اس بندے نے میرا قتل کیا تھا، الہی مجھے انصاف دلا کہ میں نے اس کا کیا بگاڑا تھا۔ تو ہم یہاں تو بڑے خوش ہیں، لیکن قبر کے حالات اللہ بچائے ہمیں، یہ لوگوں کے حقوق کندھوں پہ لے کے چلے گئے، بہت مشکل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مالک کریم جل جلالہ اپنی عبادات کے معاملے تو وہ مالک ہے جسے چاہے معاف کر دے، گناہوں کو معاف کر دے۔ حقوق کے معاملے اللہ تعالیٰ نے قانون بنایا ہے کہ یہ بندوں کے بندے کے ذمے کر دیے گئے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالی اس مدعی سے فرمائے گا، آپ غور نہیں کر رہے کہ اللہ کے دربار میں جب یعنی لوگ یہ دیکھیں گے کہ ظلم کے بدلے مل رہے ہیں، یا تو ظالم کی نیکیاں مظلوم کو دی جا رہی ہیں یا مظلوم کے گناہ ظالم کے کھاتے میں پڑ رہے ہیں، اللہ کے دربار میں لوگ کیس دائر کر رہے ہیں، مقدمے لے کر آ رہے ہیں۔ حشر کے دن جب اللہ تعالیٰ جلال میں ہوگا اور مالک اس سے فرما رہا ہے کہ اس کے پاس ہے کچھ نہیں، تو وہ آگے سے کہہ رہا ہے میرے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس دوران کیا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی اس مدعی کو جس نے دعویٰ کیا ہے ظالم کے اوپر، اللہ کے دربار میں یہ درخواست پیش کی ہے، مالک کریم اسے فرمائے گا دیکھ تیرے سامنے کیا ہے۔ وہ عرض کرے گا اے میرے پروردگار، میں اپنے سامنے سونے کے بڑے شہر اور بڑے بڑے محلات دیکھ رہا ہوں، گولڈن کے، سونے کے شہر اور بڑے بڑے محلات دیکھ رہا ہوں جو موتیوں سے آراستہ ہیں، اور یہ شہر اور عمدہ محلات کس پیغمبر یا صدیق یا شہید کے لیے ہیں؟ اتنے بڑے محلات، اتنے حسین سونے کے شہر موتیوں سے سجے ہوئے، یہ نبیوں کے ہیں، صدیقوں کے ہیں، شہیدوں کے ہیں۔ تو مالک کریم جل جلالہ فرمائے گا یہ اس کے لیے ہیں جو ان کی قیمت ادا کر دے۔ تو وہ بندہ عرض کرے گا الہی ان کی قیمت کون ادا کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو ادا کر سکتا ہے۔ وہ عرض کرے گا میرے مالک میں کس طرح ادا کروں؟ اللہ فرمائے گا اس طرح کہ تو اپنے اس بھائی کے حقوق معاف کر دے۔
اللہم لک الحمد حمدا کثیرا. اللہم لک الحمد حمدا جمیعا. یہ اللہ رب العزت کی اپنے بندوں پر عطائیں ہیں. تو اس کی قیمت دے سکتا ہے، اپنے بھائی کے حقوق معاف کر دے. وہ عرض کرے گا الہی میں نے سب حقوق معاف کیے. رب العزت فرمائے گا اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑو، وہی بھائی جس کے خلاف اس نے اللہ کے حضور دعویٰ کیا ہے. اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑو اور دونوں اکٹھے جنت میں چلے جاؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور پھر جانا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ سے ڈرو اور مخلوق میں صلح کرواؤ، کیونکہ اللہ تعالی بھی بروز قیامت مسلمانوں میں صلح کروائے گا. گرامی قدرات، آپ نے اتنے فضائل سماعت فرمائے. ہمیں اس معاملے کے اندر سستی نہیں کرنی چاہیے. ہمیں اس معاملے کے اندر قدم بڑھانا چاہیے. رشتہ داروں کے بیچ ناچاکیاں، پڑوسیوں کے بیچ ناچاکیاں، دوستوں کے بیچ ناچاکیاں، ان کو دور کروانا چاہیے. فسادات اور اختلافات کی آگ کو بھڑکانا نہیں چاہیے. ہمارا دین مطالبہ کرتا ہے کہ اپنی کوشش کرو. اب آپ اس پر ایک حدیث پاک سنیے. حیرانگی کا مقام ہے کہ صلح کروانے کے لیے کہاں تک ہمیں ترغیب ہے اور کیسے کیسے اصول وضع کیے ہیں اللہ کے محبوب پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے. یہ حدیث شریف جامع الترمذی کتاب البر والصلہ کے اندر موجود ہے، اور سیدتنا اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کو روایت کیا کہ جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جھوٹ کہیں بھی ٹھیک نہیں. جھوٹ ہے، یہ نہ پسندیدہ ہے، نہ یہ منفعت بخش ہے، یہ خسارہ ہی خسارہ ہے. جھوٹ کی مذمت ہی مذمت ہے. فرمایا جھوٹ کہیں بھی ٹھیک نہیں مگر 3 جگہوں پر. نمبر 1، مرد اپنی بیوی کو راضی کرنے کے لیے بات کرے. نمبر 2، اور لڑائی میں یعنی جب مسلمان کفار سے جہاد کریں. اور نمبر 3، لوگوں کے درمیان میں صلح کروانے کے لیے جھوٹ بولنا. یہ حدیث شریف جامع الترمذی کی ہے. میاں بیوی بھی ناراض ہوں تو شوہر اپنی بیوی کو راضی کرنے کے لیے پہلو دار بات کر سکتا ہے. وہ کیا ہوتی ہے؟ اور صلح کروانے کے بیچ میں پہلو دار بات کیسے ہو سکتی ہے؟ صدر الشریعہ بدر الطریقہ خلیفہ اعلی حضرت سیدی مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث کو اپنی شہرۂ آفاق فقہ حنفی کا انسائکلوپیڈیا اردو زبان کے اندر بہار شریعت، اس کا 16واں حصہ ہے اور اس کا چیپٹر ہے جھوٹ کا بیان. تو یہ حدیث لکھ کر صدر الشریعہ رحمہ اللہ اس کے تحت بیان کرتے ہیں 3 صورتوں میں جھوٹ بولنے کی اجازت ہے، یعنی اس میں گناہ نہیں. نمبر 1، ایک جنگ کی صورت میں، جہاد میں، کہ یہاں اپنے مقابل کافر کو دھوکہ دینا جائز ہے. اسی طرح جب ظالم ظلم کرنا چاہتا ہو اس کے ظلم سے بچنے کے لیے بھی جائز ہے. نمبر 2، دوسری صورت یہ ہے کہ 2 مسلمانوں میں اختلاف ہے اور یہ ایک بندہ ان دونوں کے درمیان صلح کروانا چاہتا ہے. مثلا ایک کے سامنے یہ کہہ دے کہ وہ تمہیں اچھا جانتا ہے، یعنی وہ تمہیں برا نہیں جانتا، اچھا جانتا ہے، وہ تو تمہاری تعریف کرتا تھا. یا یہ کہہ دے یار فلاں سے، یعنی وہی جو اس سے ناراضگی ہے، وہ اس نے تمہیں سلام بھیجا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اور دوسرے کے پاس بھی اسی قسم کی باتیں کرے تاکہ دونوں میں عداوت کم ہو جائے اور صلح ہو جائے. آپ غور کر رہے ہیں شریعت یہاں کس قدر رخصت کی راہ کو کھول رہی ہے. اور یہاں ہم ہیں کہ ہم اختلافات کو بڑھاوا دیتے ہیں، اور ہاں جناب وہ تو ایسا ہی تھا، وہ تو ایسا ہی تھا، وہ تو ایسا ہے، وہ تو ایسا ہے، اور اپنی طرف سے 8 10 یہ چغل خور لوگ جو ہوتے ہیں یہ جدائیاں پیدا کرتے ہیں.
حضور پر نور سرکار سیدنا فرید الحق والدین بابا فرید الدین مسعود گنج شکر نور اللہ مرقدہ کا مشہور قول ہے کہ لوگ اس فقیر کے پاس مختلف تحفے لاتے ہیں اور میں ان سے کہا کرتا ہوں کہ مجھے تحفے میں قینچی نہ دیا کرو بلکہ سوئی دھاگا دیا کرو۔ قینچی کاٹ کر جدا کرتی ہے اور سوئی دھاگا جدا اور کٹے اور الگ کو سی کر آپس میں جوڑ دیتا ہے۔ یہ فرید توڑنے والا نہیں ہے بلکہ جوڑنے والا ہے۔ تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ توڑنے والے نہ بنے بلکہ جوڑنے والے بنے۔ تو یہ دوسرا موقع یہ ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ بیوی کو خوش کرنے کے لیے کوئی بات خلاف واقع کہہ دے۔ حقوق زوجین پر بھی، یعنی شادی بیاہ کی رسومات، پھر برات، پھر ولیمہ، پھر اس میں نیوتا جس کو نیوندرا ہمارے عام لفظ میں بولتے ہیں، پھر میاں بیوی کے آپس کے حقوق، اس پر بھی الحمدللہ ہم نے گزشتہ برس 4 سے 5 نشستیں ہماری اس عنوان پر ہوئی ہیں، اور اسی طرح الحمدللہ ہم نے قرآن و حدیث سے مسائل بیان کرنے کی اس میں کوشش کی ہے۔ آپ سب حضرات سے گزارش ہے کہ روز اپنا کوئی نہ کوئی وقت نکال کر ان مسائل کو سن لیا کریں کہ انشاءاللہ عز و جل اللہ رسول کا فرمان یقیناً مسلمان کے کان کے راز سے دل تک جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق بھی عطا فرماتا ہے۔ تو یہ میاں بیوی کے درمیان اگر ناراضگی ہو تو یہ تو نہیں ہے اب شوہر بولے جناب ہم ڈکٹیٹر ہوتے ہیں اور سارے حقوق کی پاسداری کی ذمہ داریاں ایک عورت پر ہی ہیں، ایک بیوی پر ہی ہیں، ایسا نہیں ہے۔ صدر الشریعہ رحمہ اللہ نے بارِ شریعتی میں لکھا ہے کہ ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ دونوں اپنے اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے ہیں۔ بیوی کہتی میرے یہ حقوق ہیں، شوہر کہتا ہے میرے یہ حقوق ہیں، اور پورے دونوں نہیں کر رہے۔ تو بات کیسے بنے گی؟ بات ایسے نہیں بنے گی کہ اپنے حقوق کے چرچے کیے جائیں، بات یوں بنے گی کہ ایک دوسرے کے حقوق کو تسلیم کر کے ان کو پورا کیا جائے۔ تو حدیث شریف میں شوہر کو اجازت دی کہ اگر بیوی بھی ناراض ہے تو یہ تو نہیں ہے کہ شوہر صاحب ہی ناراضی کا روشن مینار ہیں اور جناب ہی ناراض ہوں گے تو بیوی ہی قدموں میں پڑ کے اس کو راضی کرے گی۔ بیوی بھی انسان ہے، وہ بھی عورت ہے، وہ بھی اولاد آدم میں سے ہے، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، لہٰذا اگر وہ بھی ناراض ہوئی ہے تو مناسب انداز کے ساتھ اس کو راضی کرنے کے لیے پہلو دار بات کر دینا، اس کی حدیث پاک میں اجازت مل رہی ہے۔ تو یہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روشن تعلیمات ہیں۔ تو اس گفتگو کے اختتام کی دہلیز پر پہنچتے ہوئے یہی عرض کروں گا، آپ نے قرآن بھی سن لیا، حدیث بھی سن لیے اور کتب فقہ کے مسئلے بھی آخر میں سن لیے۔ ایک ہی حکم ہے، ایک ہی ترغیب ہے، توڑو نہیں جوڑو، جدا نہ کرو ملاؤ، لڑائیاں نہ پیدا کرو، صلح کی راہ کو ہموار کرو، نفرتوں کا بازار گرم نہ کرو، محبتوں کو فروغ دو، کانٹے پہلے ہی بہت ہیں، نیا گلستان ہی پیدا کر سکتے تو کچھ راہ کے کانٹے اور گلستان کے کانٹے کم کر دیے جائیں تاکہ لوگوں کے ہاتھ اور پاؤں چھلنی ہونے سے بچ جائیں۔ محبتوں کو عام کیجئے۔ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے غلاموں، ہدایت کے روشن ستاروں حضرات صحابہ کرام علیہ رضوان کو قافلوں کے ہمراہ جب روانہ فرمایا کرتے تھے تو حضور علیہ السلام کی بنیادی تعلیم ان کے لیے یہ ہوتی تھی کہ تم نے وہاں خوشخبریوں کو پھیلانا ہے، نفرتوں کو نہیں پھیلانا، محبتوں کو عام کرنا ہے، نفرتوں کو عام نہیں کرنا۔ یہی اللہ رسول کی تعلیمات ہیں اور ایک سچے مسلمان کے لیے یہی بات حرف آخر ہے، یہی راہ عمل ہے، یہی راہ نجات ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ و صلی اللہ تعالی وسلم کے احکامات کی پیروی کرے۔ آج کی سنت، چونکہ آج صلح کروانے کے بارے میں حدیث اور آیات مبارکہ پر بات ہوئی، تو آج ہم آپ کو جو سنت طریقہ جس پہ چند آداب بتائیں گے وہ ہے مصافحہ کرنا۔ جب دو مسلمان آپس کے اندر ملاقات کریں تو مصافحہ کرنا یعنی دونوں ہاتھ ملانا سنت ہے، اور یہ بھی آداب میں سے ہے کہ السلام علیکم ہاتھ ملانے سے پہلے کہے السلام علیکم اور پھر وہ ہاتھ ملائے، ملتے وقت بھی سلام کرے اور رخصت کے وقت بھی سلام کرے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب دو مسلمان ملاقات کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، ایک دوسرے کی خیریت پوچھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کے درمیان 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، جن میں سے 99 رحمتیں زیادہ پرتپاق طریقے سے ملنے والے
اور اچھے طریقے سے اپنے بھائی سے خیریت دریافت کرنے والے کے لیے ہوتی ہیں۔ روایتوں میں یہ بھی ہے کہ جب ہاتھ ملایا جائے تو درود شریف پڑھ لیا جائے، جدا ہونے سے پہلے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ یہ بھی آداب میں سے اور اچھا ہے کہ مسلمان بھائی کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا، ہاتھ ملایا تو اس کو دعا دی جائے، یغفر اللہ لنا ولکم، یعنی اللہ ہماری اور تمہاری بخشش فرمائے۔ اور یہ جو ہاتھ ملانا ہے نا، یہ بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حسین ادا ہے۔ آپ دیگر مذاہب کو دیکھ لیجئے، ان میں میل ملاقات کے وقت ملنا نہیں پایا جاتا۔ وہ چاہے ہندو دھرم کو دیکھ لیں، سکھ دھرم کو دیکھ لیں، یہود و نصارہ کے کلچر کو دیکھ لیں، کہیں سلوٹ موجود ہے اور کہیں ہاتھ جوڑ کے ایک دوسرے کو دور دور سے الفاظ کہنا، اور بعض جگہ پر قدم چھونا فقط ہوتا ہے۔ اسلام میں رحمت عالم علیہ السلام نے ہاتھ ملانے کی ترغیب دی ہے۔ یہ دین ایسا پیارا دین ہے کہ ملاقات کے وقت ہی ایک دوسرے کو سلامتی کی گارنٹی دیتا ہے، اور دونوں نے آپس میں ہاتھ ملائے تو یہ ہاتھ کا ملانا کینہ دور کرتا ہے، دل کی عداوت کو دور کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور بعض لوگ ایسا بھی کرتے ہیں ہمارے اس دور کے اندر کہ وہ محض ایسے انگلیاں ٹچ ہوتی ہیں، اور یہاں ہمارے ہاں بدقسمتی سے خلاف سنت عمل کو اسٹیٹس بنایا جاتا ہے۔ مسلمان کا اسٹیٹس صرف اور صرف سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، حضور علیہ السلام کی مبارک ادا کو، باقی سب ہمارے جھوٹے بنائے ہوئے اختراعی طریقے جو ہیں وہ کبھی بھی بندے کو حقیقی عزت نہیں دے سکتے۔ تو بعض متکبرین تکبر میں بھی ایسا کرتے ہیں، لیکن ہر ایسا کرنے والے کو ہم متکبر نہیں کہہ سکتے، کیونکہ تکبر کا تعلق دل سے، اور ہم کسی کے دل کو نہیں جانتے۔ تو بعض انگلیوں کا اب سلام لے رہے ہیں، سلام سلام سلام، اور انگلیوں کو ٹچ کیا جا رہا ہے، یہ طریقہ نہیں، ہاتھ سے ہاتھ ملایا جائے۔ اور آداب میں علماء نے لکھا ہے کہ مسافے کے وقت دونوں کے ہاتھ خالی ہوں، یعنی وہ رومال یہ وہ کوئی چیز موجود نہ ہو۔ اور آج کل تو ہر ایک بندہ موبائل اٹھائے ہوئے ہے، ایک ہاتھ میں موبائل پکڑ کر وہ دکھانا بھی بس اوقات ضروری ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کیا چیز ہے۔ تو بہرحال خالی ہاتھ جو ہے وہ مصافحہ کرنا یہ چاہیے، اور دونوں ہاتھ ملانے چاہیے۔ بچوں کو بھی جو سلام سکھاتے ہیں ہم اپنے گھروں کے اندر کہ انکل سے فلاں فلاں سے سلام لینا ہے، تو دونوں ہاتھ سے مصافحے کی ترغیب دیجیے، اور اسی میں برکت انشاءاللہ عز و جل ہے، اور یقیناً یہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے۔ اللہ تعالی جو باتیں ذکر ہوئی ہیں یاد رکھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نعمان علی صاحب ہیں، جناب محمد ارسلان قادری رضوی، محمد فاروق خان قاری، ریاض احمد سعیدی صاحب، محمد میمون صاحب، محمد ذیشان سعید صاحب، جناب نور آصف صاحب، ڈاکٹر محمد رفیق صاحب، ملک ذیشان صاحب، محمد ارسلان اتاری صاحب، یہ سب سلام جنہوں نے بھی لکھے جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ خیر برکت عطا فرمائے۔ حاجی نجم علی صاحب ہیں، جناب کو خوش آمدید۔ جناب محمد عثمان عمیر گولڑوی صاحب ہیں، جناب نے دعا سے نوازا ہے جی، آمین و جزاک اللہ خیر۔ محمد ثقلین رضا قادری صاحب ہیں، جناب کو بھی خوش آمدید۔ شیخ طاہر محمود صاحب ہیں جی، اسلام لکھا جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ نوید رضا قادری صاحب ہیں، جناب کو بھی خوش آمدید۔ قاری مبشر نذیر صدیقی صاحب ہیں، جناب کو بھی خوش آمدید۔ عمیر علی صاحب ہیں، آپ کو بھی مرحبا۔ محمد جہانگیر صاحب فیصل آباد سے خوش آمدید۔ حاجی عماد بٹ صاحب ہیں جی فیصل آباد سے، آپ کو بھی خوش آمدید جی۔ خواجہ عدنان صاحب جنڈا والا سے، جناب کو خوش آمدید۔ محمد ثقلین رضا صاحب نے لکھا ہے کہ گڑھ فتح شاہ میں سلسلہ علم و ادب اجتماعی طور پہ دیکھا جا رہا ہے، تو کثیر تعداد کی طرف سے سلام اور دعا کی درخواست۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے۔ آپ لوگ وقت نکال کر اس طرح اجتماعی طور پہ انتظام جو بھی کر رہے ہیں، مالک سب کو جزائے خیر دے، برکتیں دے۔ ڈھیروں دعائیں آپ سب کے لیے۔ شیئر کرنا کوئی نہ بھولے۔ آج کا موضوع تو بالخصوص بہت ضروری ہے۔ آپ نے قرآن و حدیث کو سن لیا ہے تو جتنے بھی دیکھنے والے ہیں یا بعد میں بھی دیکھیں تو اس کو شیئر کر لیں۔ ہمیں کو اپنی مشہوری نہیں کروانا یا کو ہم اس سے کوئی سوشل میڈیا سے آمدن والے لوگ نہیں ہیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اللہ رسول کا، اس کے رسول کا پیغام پہنچ جائے۔ جل جلالہ و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ علی حیدر گجر صاحب ہیں جی فیصل آباد سے، خوش آمدید۔ ہمارے دارالعلوم کے سرپرست ہیں جی ڈاکٹر رفیق صاحب، آپ نے پوچھا ہے کہ دو بندوں میں ناراضگی ہو گئی، ایک نے دوسرے سے معذرت کی لیکن وہ کہتا ہے کہ میں نے آپ کو معاف نہیں کرنا اور یہ عمل کئی بار ہوا، تو اس کے بارے میں ارشاد فرمائیے۔ جی حدیث شریف ہم نے اسی لیے شروع میں ذکر کی کہ وہ سلام میں پہل کرے، السلام علیکم 3 بار کہہ دے اور بارے دیگر بھی وہ کہتا رہے۔ اس بندے نے اپنی طرف سے حق ادا کر دیا، اس کو بھی چاہیے کہ وہ صلح کی طرف قدم بڑھائے، اور اگر وہ نہیں بڑھاتا تو وہ اس عمل کا ذمہ دار اب خود ہے۔ ہاں، اس مسئلے کے بعد ایسا بھی نہیں کہ اپنی طرف سے خیرخواہی کا سلسلہ روک دیا جائے، صلح کی طرف قدم جاری رکھا جائے، سلام دعا کا سلسلہ جاری رکھا جائے۔ لالا سیف کمبو صاحب ہیں جی، سلام لکھا ہے جناب نے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غلام جیلانی رضوی صاحب ہیں، جناب کو بھی ویلکم۔ جناب قاری محمد افضل گولڑوی صاحب، سلام لکھا ہے جناب نے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اللہ تعالیٰ خوش رکھے جی، برکت دے۔ صدیق راجپوت صاحب سلام لکھا ہے جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خواجہ عدنان صاحب کا بھی سلام، عثمان دلشاد صاحب کا بھی سلام، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ضیاء جتوئی صاحب نے مسجد میں سونا کیسا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں، یہ بیان کر دیں۔ ہم نے مسجد کے آداب پر بھی گفتگو کی ہوئی ہے اور وہ بھی ہمارے گزشتہ سال میں جو موضوعات تھے اس میں ذکر ہوا ہے۔ دیکھیے، مسافر مسجد میں سوئے یا معتکف، بلا ضرورت ہر کسی کو مسجد میں سونے کی اجازت نہیں، اور مسافر بھی رکے تو نیت اعتکاف کر لے، وضو کرے، کچھ ذکر اذکار کرے، پھر سو جائے۔ عام لوگ بھی اگر وہاں رکیں، جیسے آج کل رمضان شریف ہے، تو مسجد کے آداب کو ملحوظ رکھا جائے، اور تفصیل اس کی وہاں موجود ہے اور پھر بھی ہم انشاءاللہ بیان کر دیں گے۔ اورنگزیب جامی قاری شاہد رضوی، سلام آیا جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حمزہ راجپوت صاحب ہیں، جناب کو بھی خوش آمدید۔ شانی راجپوت صاحب ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید جی۔ فیصل اسحاق، فیصل عاشق صاحب ہیں، جناب نے سلام لکھا ہے جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ملک فیضان صاحب نے دعاؤں سے نوازا جی، جزاک اللہ خیر۔ عدنان علی صاحب ہیں، خوش آمدید۔ بورے والا سے پیر محمد اظہر قادری صاحب، جناب نے سلام لکھا ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور حاجی سلیم صاحب ہیں، جناب کو بھی خوش آمدید۔ محمد بلاول صاحب، جناب کو ویلکم۔ صاحبزادہ محمد صدیق مجید صاحب، جناب کو بھی خوش آمدید۔ پیر زادہ انس قادری صاحب، ماشاء اللہ۔ پیرزادہ صاحب جی ہمارے مرشد کریم کے نواسے ہیں، اور میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ آپ نے یہ دعاؤں سے نوازا ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد ارسلان قادری رضوی صاحب ہیں، جناب کو بھی خوش آمدید۔ محمد لقمان صاحب نے سلام لکھا ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حال پوچھا ہے جی، شکر ہے مالک کریم کا، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ماشاء اللہ۔ نثار چودھری صاحب میاں چنو سے سلام آیا جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اور لکھا ہے کہ یہ بھی اور میاں چنو میں ہمارے اہل سنت کا بہت زیادہ مدتوں سے کام کرنے والے عظیم برکر ہیں میاں الیاس تنویر صاحب، تو آج وہ بھی مشفق ہوئے ہیں، بہت محبت آپ کی جی، اور زیادہ سے زیادہ نوجوانوں تک یہ پہنچائیے سلسلہ، جہاں تک پیغام جائے۔ سبحان اللہ۔ ملک ذیشان صاحب نے انسولین کے بارے میں پوچھا ہے کہ روزہ ٹوٹے گا نہیں، علماء نے یہی لکھا ہے کہ نہیں ٹوٹے گا۔ آصف اتاری صاحب ملتان سے ہیں، سلام لکھا ہے جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ لقمان میاں نے طبیعت کا ذکر کیا، مالک آپ کو شفا دے، صحت دے۔
صاحبزادہ محمد صدیق مجید صاحب نے اس سلسلے کو جاری رکھنے کا مزید آپ کی محبت ہے جی، آپ لوگ اس کو شیئر کرتے رہیں، اوروں تک پہنچاتے رہیں، اور ہم انشاءاللہ یہ سلسلہ احباب کی دعاؤں سے جاری رکھیں گے۔ پرویز علی لاشاری صاحب ہیں، جناب نے اسلام لکھا ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ رانا محمد کاشف عارف صاحب سلام اور دعا دونوں آئے ہیں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ عبد الرحیم صاحب لالا موسیٰ سے، قاری عبد الرحیم جلالی صاحب لالا موسیٰ سے، جناب نے دعاؤں سے نوازا، آپ کی بڑی محبت۔ محمد عباس، ماشاءاللہ مولانا محمد عباس صاحب گوجرا سے، ہمارے بڑے ممتاز وہاں کے ورکر ہیں، عالم ہیں، اللہ خوش رکھے آپ کو۔ محبوب عالم قادری نور قرآن اکیڈمی گڑھ سلام لکھا جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اور والد صاحب کی بخشش کی دعا، اللہ آپ کے والد گرامی کی بخشش کرے اور والدہ صاحبہ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ جی ملک ذیشان صاحب کا اور سوال آیا، انہیلرس جو سانس کے لیے ہوتا ہے اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ جی اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اس میں لیکوڈ مائع ہوتی ہے، وہ اندر جائے گی تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، انجیکشن وغیرہ سے نہیں ٹوٹے گا۔ پرویز علی لشاری صاحب نواب شاہ سندھ سے ہیں، تو انہوں نے لکھا ہے کہ گھر میں مرد عورتوں کو تراویح کی جماعت کروا سکتا ہے؟ دیکھیے اب اس میں تفصیل ہے کہ عورتوں سے مراد کون سی عورتیں ہیں، وہ گھر کی محرم عورتیں ہیں یا باہر کی، یہ تفصیل لکھ دیجئے گا، اور انشاءاللہ کل ہم اس پر اسی کا اہم مسئلے میں اسی کو ایڈ کر لیں گے انشاءاللہ۔ جناب محمد چودھری صاحب، یہ بارو صاحب ہیں یو کے سے اور آزاد کشمیر کے ہیں، جناب نے اسلام لکھا ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جناب کو بھی خوش آمدید۔ عتیق الرحمان ملک صاحب ہیں جی، جناب نے دعاؤں سے نوازا ہے جی، جزاک اللہ خیر، اللہ آپ کو خوش رکھے، بڑی محبت آپ کی۔ نوید اشرف ظفر سیفی صاحب، ماشاءاللہ صاحبزادہ صاحب ہیں جی، جناب کو بھی خوش آمدید، آپ کی محبت کہ آپ اکثر میں آپ کو دیکھتا ہوں، شفقت کرتے ہیں آپ بھی۔ محمد فاروق خان صاحب نے لکھا ہے کہ پشاور میں یہ سلسلہ اجتماعی طور پر دیکھ رہے ہیں دوستوں کے ساتھ، جی ان کو سب کا سلام آیا جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی یہ سن کر، اور اللہ تعالیٰ آپ انتظام کرنے والوں کو اور شرکاء کو دنیا اور آخرت کی برکات عطا فرمائے۔ شانی راجپوت صاحب نے سوال پوچھا، ڈرپ سے روزے کا کیا حکم ہے؟ تو ڈرپ کے بارے میں بھی علماء نے جو اب فتویٰ دیا ہے وہ یہی ہے کہ ڈرپ انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور کل کا سلسلہ، کل جمعرات ہے، تو کل ہم انشاءاللہ عز و جل جمعہ کے بارے میں، اگرچہ ہم اس پر پہلے بھی بات کر چکے ہیں، لیکن بڑا دکھ ہوتا ہے کہ ایک عظیم ترین دن ہے جمعہ، اور اس کے بارے میں یعنی 5 وقت کی نماز سستیاں آئیں، کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ تراویح کے وقت گلیاں بارونقیں اور مسجدیں آپ کے سامنے ہیں۔ اچھا آج آگے اب جمعہ جو بچتا ہفتے بعد بھی، اس میں بھی جو حال ہے وہ آپ کے سامنے ہے، تو کل جمعہ کی اہمیت جو ہے وہ انشاءاللہ عز و جل اس موضوع پر ہم بات کریں گے۔ گڑھ فتح شاہ سے مبشر قادری صاحب ہیں، جناب کو بھی خوش آمدید، اہلاً و سہلاً، اور بھی جتنے احباب پہلے گزر گئے ہیں جن کے نام سامنے نہ آ سکے، ان سب کو بھی دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ہم مرحبا کہتے ہیں، آپ کی محبتیں ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے۔ کل نماز جمعہ کی اہمیت، اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اور آخر میں پھر یہ گزارش کروں گا کہ اس سلسلے کو شیئر کرنا مت بھولیں، جتنے بھی احباب جڑے ہوتے ہیں
اور ابھی بھی توجہ ہوئی ہے تو ابھی شیئر کا بٹن دبا دیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک آج کا موضوع پہنچ جائے۔ آج کا موضوع معاشرے کی اہم ضرورتوں میں سے ضروری چیز ہے جو الحمدللہ آج ہم نے بیان کی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام مال کرام، صلی اللہ تعالی علی حبیبی سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الہی اپنے حبیب پاک کا صدقہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، نیک کاموں کی توفیق دے، برے کاموں سے محفوظ رکھ، ہمارے مشائخ کرام کے درجات بلند فرما، ہمارے ماں باپ پہ رحمت کرم اور فضل فرما، تمام مسلمان مردوں تمام مسلمان عورتوں کی بخشش فرما، بیماروں کو شفا دے دے، بے روزگاروں کو اچھا روزگار دے دے، بے اولادوں کو نیک اولاد دے دے، مقروضوں کو قرضوں سے نجات دے دے۔ مولا ہمارے ظاہر و باطن کو نیک اور ایک کر دے، ہم جنت کے سوالی ہیں، اپنے حبیب کے صدقے میں عطا فرما، نارے دوزخ کے سہنے کے قابل نہیں ہے الہی، ہم تیری پناہ چاہتے ہیں، ہمیں اپنی پناہ میں رکھ لے الہی۔ عالم اسلام کی خیر، ہمارے وطن عزیز پاکستان کی خیر فرما۔ مولا جن احباب نے دعاؤں کے لیے کہا، جنہوں نے اپنے فوت شدہ والدین عزیز رشتہ داروں کی دعاؤں کے لیے کہا، سب کی بخشش فرما، جن کے گھروں میں مریض ہیں انہیں شفا دے دے، ہم گناہوں کے پرانے مریض ہیں، اپنے حبیب کے صدقے میں شفا عطا فرما، ہمارے ظاہر و باطن کو نیک اور ایک کر دے الہی، ہمارے ظاہر و باطن کو نیک اور ایک کر دے مولا، ہمارے ظاہر و باطن کو نیک اور ایک کر دے، ہمیں اپنی عبادت کی توفیق دے، ہمارے دلوں کو خلوص کے نور سے منور فرما۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدین والدنیا والآخرہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔